إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ترغیب و ترہیب کی شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، باب چل رہا تھا اتباع الکتاب و سنہ، کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی کی اہمیت، ضرورت، اس کی فضیلت بیان ہو رہی تھی۔ اسی میں بات آ کے مشہور حدیث ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر آ کے بات رکی ہوئی تھی کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مرعوب، کہ ایک دن ہم لوگ بیٹھے تھے اور نبی علیہ السلام گھر سے نکلے اور ہمارے درمیان آئے، لیکن وہو مرعوب، بہت ہی زیادہ خوف زدہ تھے، بہت ہی زیادہ پریشان خوف زدہ تھے۔ ہمیں سے کسی کو ہر ایک کوئی پریشانی تھی، آخر اللہ سے اتنا کیوں پریشان آج ہیں، اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ اور آتے ہی فوراً آپ کھڑے ہوئے ممبر پر اور فرمایا اطیعونی ما کنت بین اظہرکم، لوگو جب تک ہم تمہارے درمیان زندہ بقید حیات ہیں میری اطاعت کرو، تمہارے ساری مشکلات، سارے مسائل ہم حل کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا۔ یعنی آپ نے وفات کی طرف اشارہ کیا کہ میں دنیا چھوڑ کر کے جاؤں گا، لیکن تمہارے درمیان وعلیکم بکتاب اللہ، میں تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ احلوا حلالہ وحرموا حرامہ، کتاب کی اتباع کرنا، اور اتنا یاد رکھنا جس چیز کو قرآن نے حلال کر دیا ہے قیامت تک اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، اور جس کو حلال حرام قرار دے دیا ہے، جس چیز کو حلال قرار دے دیا اس کو کوئی حرام نہیں قرار دے سکتا، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا اسے کوئی حرام نہیں۔ حلال و حرام کا مسئلہ بالکل اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اب کسی کو اجازت نہیں کہ کسی حلال چیز کو حرام کہے یا حرام چیز کو حلال کہے۔ یہ خوف زدہ ہوتے، اور آج اندازہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیشین گوئی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ امت قرآن پر ایمان رکھے گی، پڑھے گی تو، لیکن قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیں گے اور حلال کردہ چیزوں کو حرام، جو آج ہم میں سے ہر انسان کے سامنے ہے۔ جو چیز قرآن نے حرام کی، کسی ایک چیز کو بتائی قرآن نے حرام کیا، اور آج غیر مسلموں کو تو جانے دے، مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کو حلال کرنے کی کوشش نہ کی جا رہی ہو۔ آپ سود، رشوت، بہت ساری، جب نام لینا مناسب نہیں دیکھیں گے، ہر چیز کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اللہ نے بتا دیا تھا، یہی اسی لیے آپ بہت خوف زدہ تھے۔
اب انشاءاللہ آگے تو شروع کرتے ہیں. ہاں پڑھا بیٹے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اغفر لشیخنا ولوالدینا وللسامعین. قال الامام المنذری رحمہ اللہ وعن عابس بن ربیعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. انک کیا آئے گا؟ تانیس ہوگی بیٹا. جی تانیس ہے. انک آگے. إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا مونس کا صیغہ ہے نا، تضر ولا. چلو. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اللہ اکبر. دیکھیں یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی نے صحیح کی ہے، اور یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے اور قول ہے. حدیث کی ابتدا موقوف سے ہے، لیکن آخر میں انتہا جو ہے اس کی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع حدیث بن جاتی ہے. عمر ابن عابس ابن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا یقبل الحجر. الحجر پتھر کو بوسہ دے رہے تھے. یہاں حجر نہیں بلکہ کیا الحجر. حجر کوئی بھی حجر ہو سکتا ہے، لیکن الف و لام آ گیا تو معرفہ ہو گیا الحجر، کوئی خاص، یعنی حجر اسود. اس لیے راوی حدیث کیا کرتے یعنی الحجر الاسود. حجر اسود کا بوسہ دے رہے تھے حج عمرے میں. ہم نے دیکھا کہ عمر بن خطاب حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں وَيَقُولُ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَأَنَّكَ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تو صرف پتھر ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. تو انا کے حجر خالص پتھر ہے، اور نام بھی حجر اسود، پتھر. لا تضر ولا تنفع، نہ کسی کو تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا. اب آپ بتائیں حجر اسود، عمر ابن الخطاب کہیں کہ لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود تو خالص پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. بس یاد رکھنا، پتھر چھوڑ کے تو ہم لوگ توحید پر آئے ہوئے ہیں. بدھ کی پوجا تھی ہوتی نا، سب چھوڑ کر کے تو آج ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت پر. دل تو نہیں چاہتا کہ پھر دوبارہ پتھر کو جا کرے سر جھکائیں، لیکن ہم مجبور ہیں. یہی ہے نفس. اس حدیث نقل کرنے کا مطلب ہے کہ نفس چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں نبی کی سنت کے سامنے گردن جھکا دینا ہے. یاد رکھیے گا، دل چاہے یا نہ چاہے آپ کو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی سنت آئے، اللہ کا حکم آئے تو فوراً سر تسلیم خم کر دیں. مصور کھینچے وہ نقشہ کہ جس میں یہ رسائی ہو ادھر گردن جھکائی، ادھر تلوار کھینچی ہو ادھر گردن جھکائی ہو. اسی لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدہ الطحاویہ کے اندر نقل کرتے ہیں جب تک تم اپنے آپ کو اسلام کے لیے اللہ اس کے مکمل سپرد نہیں کر دیتے تب تک ایمان کی توقع نہیں رکھتا کہ تم مومن بن سکتے ہو. ہر چیز اللہ اس کے رسول کے گردن کے سامنے گردن جھکا دینا ہے. عمر ابن الخطاب یہی کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن عمر مجبور ہے تیرے سامنے
تجھے چومنے اور بوسہ دینے کا۔ کیوں کہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یقبلک یا یقبلک ما قبلتک، اگر میں نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے بوسہ دیتے ہوئے جو تجھے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے میں بوسہ نہ دیتا۔ لیکن عمر کی ساری پسند، ساری خواہش، دل کے سارے اجتہادات، سب کچھ نبی کی سنت کے سامنے ختم ہے۔ اب یہاں ایک تو سمجھ گئے ہوں گے کہ پتھر نہ نقصان دیتا ہے نہ فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن ہم اس لیے سجدہ کرنے تجھے جھک کر کے بوسہ دینے پر مجبور ہیں چونکہ اللہ کے رسول کو میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ اتباع رسول ہے۔ ایک تو یہاں اتباع رسول کا مسئلہ، دوسرے توحید کا آپ اندازہ لگائیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث طبرانی وغیرہ میں ہے اور ترمذی کی بھی ہے، علامہ البانی نے صحیح الجامع کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نزل الحجر والمقام، جنت کے پتھروں میں سے 2 پتھر اللہ نے کہاں اتارا ہے؟ زمین پر۔ نظر الحجر والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ دونوں کہاں سے نازل کیے گئے ہیں؟ جنت سے۔ یاقوتتان من یواقیت الجنہ، جنت کے چمکتے جو موتیاں ہیں، ہیرے ہیں، ان میں سے دونوں ہیں۔ اور اللہ نے جب نازل کیا تو اتنی ان دونوں کے اندر چمک تھی، اگر اللہ ان کی چمک کو چھین نہ لیتا تو سورج اور چاند کی روشنی بھی ان کے سامنے فیل ہو چکی تھی۔ یہ حجر اسود ہے، لیکن سودت ہو خطایا بنی آدم، جب اللہ نے اتارا نظر الحجر وهو اشد بیاضا من اللبن، جب اللہ نے اتارا تو دودھ سے زیادہ یہ سفید تھا، لیکن فسودت ہو خطایا بنی آدم، آدم کی اولاد کے گناہوں نے جنتی پتھر کو بھی کالا کر دیا۔ یہاں سے کئی چیزیں سامنے رکھنی ہیں۔ نمبر 1، آپ بتائیں جنت کا پتھر ہو لیکن عمر بن الخطاب لوگوں کے سامنے کیا کہیں؟ یہ نہ تمہیں اولاد دے سکتا ہے، نہ تمہاری بیماری دور کر سکتا ہے، نہ تو غریب کو مالدار بنا سکتا ہے۔ اس کے اندر پتھر ہے لیکن اس کے اندر کوئی اللہ نے یہ قوت و طاقت نہیں رکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے یہاں جٹا دھاری، لمبی زلفیں، گول ٹوپی، رام پوری جوتا پہنے ہوئے کھڑا رہے گا، یہ انگوٹھی کا جو پتھر ہے اس سے پہنے تو قسمت چمک جائے گی۔ کم وقت تیری قسمت آج تک نہیں چمکی ہے۔ آج پتھر بجائیں تو قسمت آتا ہے، پیٹ میں درد ہو تو یہ، اولاد نہیں ہو رہی تو یہ، فقیری نہیں دور رہی تو یہ سب یہ بزنس ہے۔ ذرا سوچو، عمر فاروق کہتے ہیں جنت کا پتھر ہے لیکن تو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ تو یہ دنیا کے اندر اور کون سے پتھر ہیں جس کے اندر نقصان اور فائدے کی صلاحیت اللہ تعالی نے رکھی ہے؟ نمبر 2، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا تھا، سوچو بھائی، 2 ہی پتھر اللہ نے جنت سے نازل کیا ہے اور دونوں کہاں ہیں؟ مکے میں ہیں۔ دونوں کہاں ہیں؟ مکے میں۔ لیکن جنت کا دروازہ کہاں ہے؟ پاک پٹن پاکستان میں۔ عجیب سی بات ہے، 2 ہی پتھر اللہ نے نازل کیا اور لیکن جنت کا دروازہ پورا کہاں آ چکا ہے؟ اب پتہ نہیں 8 دروازوں میں سے کون سا دروازہ آ کے وہاں لگا ہوا ہے پاک پٹن میں۔ پٹن نہیں کہنا، پٹن گجرات ہندوستان میں، وہ پاک پٹن۔ اب لوگوں کی عقل ذرا دیکھو، اور سال میں 1 مرتبہ کھلتا ہے تو 10-20 جانے تو جانا ضروری، اتنا رش رہتا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ جانتے ہوں گے جنت میں جانے کے لیے جو پار ہو گیا وہاں سمجھو کہ پلسرات پار کر لے، یعنی اس گیٹ سے نکل جانا اتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ پلسرات پار کر چکا ہے۔
سوچو، جھوٹ، فریب، دغا بازی، ہمارے یہاں عقیدے کی بربادی، جس کو جو چاہے بنا دے، کچھ بھی انسان بنا سکتا ہے ہمارے یہاں۔ وہم پرستی، یہ وہم پرستی ہے، اور جس چیز کو 10-20 آدمی کہہ دیں، اب اس کے اندر انسان، آج انگوٹھی بیچنے والے، نگینہ بیچنے والے کہہ جائیں تو جتنے پتے، ہر پتھر کی کوئی نہ کوئی خصوصیت، زکام اس سے دور، بچہ موٹا اس سے ہوگا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ اس سے آئے گی، تمہاری قسمت اس سے بدلے گی، بیٹا اس سے ملے گا، پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں۔ دوستو، جب میں کہتا ہوں اللہ رب العالمین نے، اللہ سن، عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ اچھی طرح سے جانتا ہوں تو نیرا پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ تو میں سمجھتا ہوں ان دونوں پتھروں سے مقدس کوئی پتھر آج تک کائنات میں اللہ نے دنیا میں نازل ہی نہیں کیا، تو ان کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، آپ ذرا اس جملے پر غور کریں، فسودتہ خطایا بنی آدم، اللہ نے حجر اسود کو نازل کیا تو نازل ہوا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن کالا کس نے کر دیا؟ یہ گنہگار جب کھڑے ہوتے ہیں تو انسان کے گناہوں سے پتھر بھی، حجر اسود بھی محفوظ نہ، وہ بھی کالا ہو گیا۔ ماں باپ بے ایمان ہوں گے تو کیا بچے کی تربیت اچھی ہو جائے گی؟ گھر میں ٹی وی چلتی رہے گی، بچہ آنکھ پھاڑ کے اسے دیکھتا رہے گا، اور بچہ غصہ ہو، ناراض ہو تو کچھ نہ کچھ لگا کر کے دے دو۔ ان تمام چیزوں، بچے کا سادہ دل جو ہے، یہ دنیا کی خرافات تم دکھلاؤ گے تو کیا بچہ اچھا بنے گا آگے بڑھ کر کے؟ پتھر تو متاثر ہو جائے، اور اس چمڑے کا گوشت کیا ہے، دوسری چیزوں کو دیکھنے تو متاثر نہیں ہوگا۔ انسان ذرا سوچے کہ کس قدر ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ فسودتہ خطایا بنی آدم، آدم کی اولاد کے خطاؤں نے، گناہوں نے پتھر کو بھی متاثر کر دیا، وہ بھی جنتی پتھر کو۔ تو یہ ہمارے دل، گناہ ہم دیکھیں گے، برائیاں ہم دیکھیں گے، حرام کاری ہم کریں گے، آنکھیں گناہ کریں گی، دل گناہ کرے گا، کان گناہ سنے گا، اتنے منکرات ہم، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہماری بچیاں سنیں گی، تو کیا ہمارا دل سفید رہے گا؟ قلب سلیم تو نہیں رہے گا۔ جنت کا پتھر اگر متاثر ہو سکتا ہے تو یہ دل بھی کالا ہو جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہی بیان کہ اللہ سننے، بڑی طویل حدیث، کلقود مشخیا، انسان ایک برائی فتنہ ہوتا ہے، ایک برائی قبول کیا، دوسری برائی قبول کیا، تیسری برائی قبول کیا، اللہ کا رسول فرمایا مربادن، جسے جلا ہوا کوئلہ ہو جاتا، مسلم کہتے ہیں ایسے ہی آدمی کا دل ہو جاتا ہے۔ ایک عذاب تو ہے تورد الفتن علی قلب بنی آدم عودا عودا، آدمی برائی دیکھتا ہے، برائی کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے بڑی معمولی سی چیز ہے۔ سب سے پہلا اثر کس پر ہوتا ہے؟ دل پر۔ اور باقاعدہ ترمذی کی حدیث ہے، بندہ ایک گناہ کیا، توبہ نہ کیا تو کالا نقطہ، بار بار ہم نے خود بھی حدیث سنے، دوسرا گناہ کیا، توبہ نہ کیا تو اور بڑھ گیا، یہاں تک کہ دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث جو طویل ہے کتاب الایمان کی، دل کلقود مربادن، جلا ہوا کوئلہ جیسے کالا ہوتا ویسے ہو گیا۔ پھر کالا ہو جانے کلقود مشخیا، اللہ تعالیٰ نے اس دل کو اوندھا کر دیا۔ ایک تو دل گناہ دیکھتے دیکھتے کرتے کرتے کیا ہو گیا تھا؟ کالا ہو گیا تھا، ویسے ہی صلاحیت نہیں رہ گئی تھی اس پر۔ یہ کلقود مشخیا، جیسے انسان گھر میں عورتیں یا نوکرانی پیالہ دھلتی ہے، گلاس دھلتے سیدھا رکھنے کے بجائے اوندھا کر دیتی ہے، پتیلی دھلنے کے بعد اوندھا کر دیتی ہے تاکہ کوئی چیز اس کے اندر نہ جائے۔ اللہ کے رسول فرمایا کلقود مشخیا، ایسے انسان بندے کے دل کو اوندھا کر دیتا ہے۔ اب جتنی بھی چیز رہے گی سب وہ سرک کے چلی جاتی ہے۔ اور اسی قرآن پاک میں کہیں کہا ختم اللہ علی قلوبہم،
اور کہیں اور کسی الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ تو دوستو یہ گناہ جو ہیں، برائیاں، اس سے دل پر اس کا بڑا خطرناک اثر ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے دل کو قلب سلیم، قلب منیب، قلب سلیم بنانا ہے تو ہمیں گناہوں سے بچنا پڑے گا اور اولاد کو بھی گناہوں سے بچانا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ اگر گناہ شیطان کروا دے تو فوراً توبہ استغفار۔ کیوں؟ ترمذی کی حدیث فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سَقَلَ قَلْبُهُ، اللہ رسول فرمایا کچھ دیر کے لیے اللہ مہلت دیتا ہے۔ انسان نے گناہ کیا، برائی کی، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیتا ہے، اگر توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اور اگر نہ کیا تو اس کا کالا دھبا جو ہے بڑھتا جاتا ہے، ایک دن ایسا ہے تک پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، وہ حق قبول کرنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ گناہوں کی بڑی خطرناک چیز نتیجہ ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے کتاب ہی لکھی ہے کہ گناہوں، انسانوں کے گناہ کہ کیا کیا آثار انسان پر پڑتے ہیں، اخلاق پر، کردار پر، دل پر، اور کتاب کو پڑھنی چاہیے۔ بہرحال ہمیں بتلانا یہ تھا کہ حجر اسود انسان کے گناہوں کو، انسان گنہگار کھڑا ہوتا ہے تو اس کا اثر پتھر پر آ جاتا ہے۔ تو ہمارے ماں باپ اگر اچھے طرح بے احتیاطی کریں گے، برائی کریں گے، تو ہمارے بچوں کا دل بات کرنے کے پہلے سے ان کا دل کالا ہونا شروع ہو جائے گا، اور بڑے ہونے کے بعد کالا ہی رہے گا، پھر اس کے اصلاح کی بہت ہی کم یعنی چانس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہ، اللہ اپنی نافرمانی، منکرات، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر شیطان کرا دے تو ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ بہرحال یہاں اس حدیث کے نقل کرنے کا مقصد یہ تھا امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ دیکھو ہمارے عقل میں آج کوئی بات پتہ، اچھا 4 رکعت ظہر کی نماز سری کیوں ہے، فجر کی رکعت جہری کیوں ہے، لاجک کیا ہے؟ یہ لاجک کھوپڑی بڑا ہے، اسے لاجک کے پیچھے ہی دنیا کو کر دی۔ سیدھے سادے آمنا و صدقنا کے بجائے اچھا عشاء کی 2 رکعت جہری اور 2 رکعت سیدھی، کیا اس کی لاجک ہے؟ لاجک سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، تمہاری کھوپڑی اتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بہت ہی وسیع ہیں، کتنی لاجک تم کرو گے؟ تو دوستو آمنا و صدقنا سیکھو، جہاں آ جائے قالو سمعنا واطعنا، اور یہودیوں کا طریقہ کیا تھا؟ سمعنا وعصینا۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، جہاں اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے آنکھ بند کر کے قبول کر لینا چاہیے۔ اگر ہمیں عقل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس کا حل انکار نہیں ہے، شکوک شبہات پیدا کرے اس کا حل ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والے سے پوچھو۔ اب علم والوں نے بتا دیا، علماء ربانی نے بتا دیا، تو آپ اسی پر ایمان رکھیں۔ کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے، انہوں نے بتا دیا تو آپ اس پر اطمینان رکھیں کہ اس کا مطلب یہ گرچہ ہماری عقل میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن اپنے عقل کا قصور سمجھیں، نہ کہ حدیث کا، قرآن کا اور علماء کا۔ چلو اگلی حدیث، عروہ بن عبداللہ بن قشیر، عبداللہ بن قرہ، عروہ بن عبداللہ بن قشیر، یہ کہتے ہیں حدثنی معاویہ بن قرۃ عن ابیہ، معاویہ بن قرہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، یعنی قرہ المزنی، قرہ المزنی مشہور ہے۔ قرہ المزنی جو ہیں یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رہۃ من مزینۃ فبایعناہ وانہ لمطلق الازرار، میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، پورے گاؤں کے لوگ وفد میں تھے، ہم بھی آئے، اور ذرا ہماری عمر تھوڑی سی کم تھی، نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے، گرمی کا موسم تھا، تو ہم لوگ تو وہاں سے اے سی والے ہیں نا،
गर्मी में जब गर्मी लगती है वहाँ ऐसे नहीं आदमी बटन खोल करके थोड़ा ताकि सीने पर हवा लगती रहे। नबी अलैहिस्सलाम बटन खोले हुए थे, सीना मुबारक खुला हुआ था तो कुछ ज़्यादा फैल गया था। कहते हैं कि मैं बैठा रहा अच्छा चांस, तो मैंने सोचा उंगली डाल, मैंने सुना है कि इनके कंधे पर मोहर नबूवत है। तो कहते हैं मैं बच्चा तो ताई उठा, हाथ डाल करके मोहर नबूवत को ढूंढ रहा था और हमारा हाथ किस पर पड़ गया? मोहर नबूवत पर। तो ज़िंदगी भर ये अपने ये ख़ुसूसियत बयान करते मैं वो हूँ कि अपने इन हाथों से अल्लाह के रसूल की मोहर नबूवत। कहते हैं हमने देखा, बैयत किया और आपकी के बटन खुले हुए थे। फ़अदख़ल तो यदी, तो मैं अपना हाथ डाल दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमीज़ के अंदर। खुला हुआ है ना, अब तो ये नहीं कहना अल्लाह शुक्र आपने बटन खोल दे ताकि मैं हाथ डाल करके टैटू लूँ, तो बटन तो खुला ही था गर्मी की वजह से। कहते हैं आसानी ही उठा और अपना हाथ हमने डाल दिया और फमसस्तुल खातमा, और मोहर नबूवत पर हमारा हाथ पड़ गया। मैंने अच्छी तरह से उसको छू लिया, अच्छी तरह टटोल के देख लिया उसको। काला उर्वा, तो अल्लाह अकबर, उर्वा कहते हैं कि मैंने देखा फमा रअयतु मुआवियता वला इब्नहु, बाप बेटे दोनों थे। बाप तो ज़रा बड़ा था और बेटे छोटे थे, और हाथ किसने डाला? बेटे ने, बेतकल्लुफ़ी में। अब डाला तो मेरा कमीज़ उठ जाती है। कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुआविया और उनके बेटे को मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, चाहे गर्मी हो सर्दी, कि अपना बटन बंद करते हों। ज़िंदगी में जिस दिन से आए लौट करके अल्लाह के रसूल को किस हालत में देखा? बटन खुला हुआ था। कहते हैं ज़िंदगी में बटन बंद ही नहीं किया उन्होंने, सर्दी हो या गर्मी, उनके कमीज़ का बटन खुला रहता था। कुछ लोगों ने कहा ये क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं कि मेरी इन आँखों ने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, बटन खुला हुआ था, तो महबूब की मोहब्बत का तकादा ये कि मेरा दिल चाहता ही नहीं कि मैं अपना बटन बंद करूं। देखें ये इत्तिबा, शिद्दत की इत्तिबा है, इत्तिबा की शिद्दत है। इस कदर सहाबे कराम, जहाँ यानी ऐसी चीज़ आदि देखे, नबी अलैहिस्सलाम के जो आमाल हैं वो दो हैं, एक आदि और एक है ताबुदी। ताबुदी का मतलब जिस अमल को नबी अलैहिस्सलाम ने शरीयत और दीन अजर व सवाब समझ के किया उसको कहा जाता है ताबुदी अमल, और एक है आदि। आदि फितरी तौर पर इंसान इस्तिंजा करने के लिए जा रहा है, 2 वक्त के खाने के बजाय 3 वक्त का खाना खा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इंसान चला गया घूमने टहलने के लिए, एक है आदा और एक है इबादा। उम्मत के हर फर्द के लिए ज़रूरी है कि वसल्लम की इत्तबा करे ताबुदी उमूर में, जो बतौर शरीयत के अजर व सवाब की नीयत से अल्लाह ताला के इताअत व फरमा बरदारी और अल्लाह ताला से अजर व सवाब की हासिल करने की गरज से किया है। इनको कहा है ताबुदी अमर। हर ताबुदी अमर में, चीज़ में मुसलमान को नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करना है। अब इत्तिबा के दर्जात होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने अगर नफली तौर पर किया है तो हम नफली तौर पर करेंगे, अगर वाजिबी तौर पर किया है तो वाजिबी तौर पर, उसके दर्जात अलग हैं। लेकिन हमें इत्तिबा की जो का हुक्म जो दिया गया है वो ताबुदी अमर में। ये बटन का खुला रहना कोई इबादत नहीं थी, गर्मी लग रही थी, नबी अलैहिस्सलाम ने खोल रखा था। यह कहा जाता मोहब्बत की शिद्दत। वो कैसे होता है देखो। अब ऐसा नहीं कि हाँ भाई कोई आज से सुने तो बटन खोल ले, समझ गए ना। देखें नबी अलैहिस्सलाम का
جب انتقال ہوا، دنیا سے گئے، وفات پائی، سارے صحابہ کرام بڑے غمگین تھے، بہت خوف زدہ تھے۔ ایک صحابی نے کہا الحمدللہ ہمیں خوشی ہے۔ لوگ ارے اللہ نبی کی وفات پر خوشی؟ کہا نہیں، نبی کی وفات کے افسوس تو ہے لیکن ایک اعتبار سے میں بہت خوش ہوں۔ کہا کیوں خوش ہو؟ کہا کہ ہمیں ایک موقع اللہ نے دے دیا کہ پوری دنیا والوں کو دکھا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے جو ہیں، ہم نے نبی کی ابتدا ان کے حیات میں کی ہے، ہم ان کے وفات پا جانے کے بعد اتنی ہی اتباع کرتے ہیں جیسے ان کی زندگی میں۔ صدقتہ حیًّا ومیتًا۔ دنیا میں دو رخے ہوتے ہیں کہ سامنے اچھے بنے رہتے ہیں، پیٹھ پیچھے اچھے نہیں، تو ہم دنیا والوں کو دکھا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے نبی کے سامنے بھی ویسے نبی سے محبت ان کی اتباع کرتے ہیں، اور وفات کے بعد پیٹھ پیچھے بھی نبی کو ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے سامنے کیا کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تعبدی امر ہے، لیکن شدت اتباع ذرا دیکھیں۔ اگر کوئی انسان، بلکہ محبت کی بات، محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کی تعریف بعض اہل علم نے یہی کی ہے کہ محبت یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا آپ کو اچھی لگنے لگے۔ محبوب کی جسے آپ نے محبت کیا، محبوب کی ہر ادا آپ کو اچھی لگنے لگے، اور اتنی اچھی لگے کہ محبوب کی محبت آپ کو اس کے طریقے کو اپنانے پر مجبور کر دے۔ محبت کا تقاضا تھا، نہ واجبات تھی نہ فرائض میں تھے، اور اگر یہ نیت رہی تو انشاءاللہ وہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ لیکن اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا کہ بٹن کھولنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے بٹن بند بھی کیا ہے اور بٹن کھلا بھی رکھا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا ہے۔ چلے اگلی حدیث۔ امام مجاہد ابن جبر عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عظیم ترین شاگردوں میں سے سالم، نافع، ایسے ہی مجاہد بن جبر ہیں۔ کہتے ہیں کننا ما ابن عمر۔ ابن عمر کون ہے؟ بولو کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر۔ ہاں، عبداللہ ابن عمر کہا جائے جب بھی عبداللہ ابن عمر دونوں، عبداللہ ابن عمر۔ عمر ابن الخطاب کے بیٹوں میں یہی اتنے بڑے عالم فاضل، اتنے جلیل القدر تھے کہ جب بھی ابن عمر کہا جائے گا تو اس سے مراد عبداللہ ابن عمر، ان کے اور کوئی بیٹے نہیں ہوتے۔ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا، مکے کی طرف سفر رواں دواں تھا، مدینے سے نکلے کدھر جا رہے تھے؟ مکے کی طرف۔ فہاد عنہ فمر بمکان، سیدھا راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، اچانک ایک مقام آیا تو کہا ٹھہرو، اپنا راستہ چھوڑ کے چلے گئے۔ سب کو کہا جہاں ٹھہرو، اور اپنا راستہ لیا، چھوڑا اور دور چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کر کے آئے، وہاں گئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور پھر واپس آ گئے۔ فسئل، لوگوں نے پوچھا ان سے، بھائی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ سب کے بڑے ہیں، چاہ رہے ہیں، اور اچانک چھوڑ کر کے ادھر آپ چلے گئے اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گئے، ایسا کیوں آپ نے کیا؟ کہنے لگا کہ اصل رأیت رسول سلم فعل ھذا، جب نبی علیہ السلام کے ساتھ راستہ پکڑ کے جا رہا تھا تو اس جگہ نبی علیہ السلام یہاں سے ادھر جا کے بیٹھے تھے، اس لیے میں نے بھی ایسے کر لیا۔ دیکھیں یہ سب کیا ہے؟ محبت کا، اتباع کا جو اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں بھی ہم نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں۔ واجب نہیں تھا
لیکن شدت اتباع. امام بخاری نے یا امام منذری جو نقل کر رہے ہیں، اس کا مطلب بتانا چاہتے ہیں کہ انہیں صحابہ کے اندر ہمارے بعد اسلاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اتنی اصل میں اہمیت، اتنی شدت تھی کہ جیسے تعبدی امر میں اتباع کرتے تھے، عادی امر میں بھی ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوسرا اثر انہ کان یاتی شجرۃ بین مکہ والمدینہ فیقیل تحتها. عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ پکڑ کے جاتے، مکے اور مدینے کا راستہ جب طے کرتے تو ایک ایسا مقام تھا جہاں ایک درخت تھا، راستے سے ہٹا ہوا ایک درخت تھا. عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی وہاں سے گزرتے تو اس درخت کے نیچے جا کر کے کچھ دیر تک لیٹ کر کے آرام کرتے. 24 گھنٹے میں کوئی بھی وقت ہو لیٹ کر کے آرام کرتے تھے. لوگوں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک، میری آنکھوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جب ادھر سے گزرے تو اس درخت کے نیچے لیٹ کر کے تھوڑی دیر قیلولہ کیا تھا، تو میرا دل چاہتا کہ نبی یہاں ٹھہرے تو میں بھی تھوڑی دیر قیلولہ وہاں ٹھہر کے کر لوں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو یہ بہت بڑی نعمت دی تھی. امام انس بن شیرین محمد بن شیرین، انس بن شیرین اور حفصہ بنت شیرین، یہ دو بھائی ایک بہن تھے اور بڑے ہی ٹاپ کے تھے ماشاءاللہ، دونوں تو عالم تھے ہی. حفصہ بنت شیرین جو تھیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو لوگوں کو غسل جنازہ کا طریقہ سکھلاتی تھی، اور سب سے بڑی جو وارث ان کی حدیث کی تھی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنازے کے غسل دینے میں کہا جاتا ہے ان میں سر فہرست حفصہ بنت شیرین رحمہ اللہ تھی، جو محمد ابن شیرین کی بہن تھی. اب محمد ابن شیرین ایک کبار تابعین میں سے، ان کے بارے میں کیا پوچھنا. کہتے ہیں کہ انس بن شیرین کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عرفات میں تھا، یعنی حج کے موقع میں میدان عرفات تھا. فلما کان حین راح رحت معه، جب آرام کرنے کے لیے جانے لگے عرفات کے میدان میں تو میں بھی ان کے ساتھ گیا. حتی اتى الامام، یہاں تک کہ اس سنت رہ دیکھو، سنت کیا تھی سمجھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عرفات مینا سے یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو 9 ذی الحجہ کو مینا سے 8 ذی الحجہ کی شام کو اللہ رسول کہاں نکلے تھے؟ مدینے سے مینا آئے. مینا میں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر آرام کیا اور فجر کی نماز، 5 نمازیں آپ نے کہاں پڑھی؟ 8 کا دن اور 9 کی رات. صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے نبی علیہ السلام عرفات کی طرف روانہ ہوئے. جب عرفات کی طرف آپ روانہ ہوئے تو بہت سارے حوادث پیش آئے. ان میں ایک بڑا تو یہ تھا جو تاریخی کہ مکے کے لوگ عام طور پر حج میں جب جاتے تھے تو یوم الترویہ کو 8 کو نکل کر کے مینا میں رہتے اور مینا سے 9 عرفہ کو جب عرفات کے لیے جاتے تو مزدلفہ ہی میں آ کر کے ٹھہر جاتے تھے. سارے عرب کے حجاج کو بھیج دیتے تم لوگ عرفات جاؤ اور ہم یہیں رہیں گے، شام کو پھر آؤ گے تو یہاں سے مل کر کے چلیں گے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کہتے تھے ہم اہل حرم ہیں، مزدلفہ جو ہے حرم میں ہے اور عرفات جو ہے وہ حرم کے
باہر ہے۔ کہتے سال بھر ہم لوگ حرم میں رہتے ہیں تو حج کے لیے حرم کے باہر کیوں جائیں گے؟ تو سارے حجات کو بھیج دیتے تھے، اپنا وہیں رہ جاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریشی تھے، مکے کے تھے، ابو بکر عمر بھی تھے، عثمان و علی بھی تھے، سارے مہاجرین وہیں کے تھے۔ اب لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید کہ قریش کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ وہ حج میں کہاں تک جائیں؟ عرفات نہ جائیں، مزدلفہ میں حدود حرم میں رہیں۔ تو اب ہر انسان دیکھ رہا تھا، دیکھیں اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں۔ جب مینا سے روانہ ہوئے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے لیے، تو ہر آدمی سوچتا دیکھیں اللہ کے رسول پرانی رسم، قوم کی پرانی رسم کو باقی رکھتے ہوئے مینا میں رک جاتے ہیں یا کہ عرفات جاتے ہیں، جیسے عام حاجیوں کو حکم ہے۔ سب لوگ دیکھتے رہے، نبی علیہ السلام نہیں ٹھہرے یہاں تک کہ مینا پار کر گئے۔ مینا پار کر کے گئے مزدلفہ پار کر کے جائیں گے تو مزدلفہ اور عرفہ کے در ایک وادی عرنا ہے، وادی عرنا۔ آپ دیکھیں گے جیسے مزدلفہ سے چڑھیں گے تو تھوڑی سے ڈھلان ہے، اور ایسے لیفٹ دیکھیں گے تو آج بھی ایک وادی ہے، کھڈا تھوڑا سا۔ تو نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا تھا، کچھ صحابہ کرام پہلے سے پہنچ کر کے وادی عرنا میں ایک خیمہ لگا دیا تھا کہ نبی علیہ السلام رات کو آئیں گے تو یہاں قیلولہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام عرفات جانے کے بجائے وادی عرنا میں جو خیمہ لگا ہوا تھا، آج کی جو مسجد ہے عرفات والی، اس کا قبلہ والا جو حصہ ہے یہی اصل وادی عرنا کا حصہ ہے۔ وہاں نبی علیہ السلام کے خیمہ تھا، آپ نے لیٹ کر کے آرام کیا۔ جب زوال ہو گیا پھر نبی علیہ السلام کہاں داخل ہوئے؟ عرفات میں۔ وقوف عرفات شروع کب سے ہوتا ہے؟ زوال کے بعد۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا۔ کہتے ہیں انس ابن سیرین کہ میں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ عرفات میں تھا۔ فلما کان حین راح رحت معه، جب وہ آرام کرنے کے لیے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ جا کے آرام کرنے لگا۔ حتی اتی الامام، یہاں تک کہ جب امام آ گیا، امام آیا، اب خطبہ ہوگا اور خطبے کے عصر کی نماز ہوگی، خطبہ ہوگا، پھر اس کے بعد وقوف عرفہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب امام آیا تو فصلی معہ الاولی والعصر، تو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کے ساتھ پہلے ظہر پڑھی پھر عصر پڑھی۔ کتنی پڑھی؟ 2۔ ہمارے یہاں نہیں، ہمارے امام کے نزدیک مسافر نہیں ہے، ہم کیا پڑھیں گے؟ 4 ہی نہیں، پوری 12 رکعت پڑھیں گے۔ نہیں، وہاں جاتے ہیں تو بھی امام کا بھوت لے کر کے جاتے ہیں لوگ، اور اس سے بڑی چیز، اور یہ مثال تو ختم ہو گیا۔ ہاں، ہمارے یہاں جو ہے اعلان کر دیا کہ ہر سال تو وہابی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، فتویٰ کے ساتھ وہی یہ وہابی امام ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑھنا، تو خیمے میں اپنی نماز پڑھ لیتے، وہاں جاتے نہیں۔ اور یہ مثال تمہارے گرستان میں زمان لکھنؤ کے ہے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، انہوں نے فتویٰ دے دے، مثال عرفات کو امام تھا، وہ یہودی تھا، اسے سارے لوگ اپنی نماز لوٹائیں گے، سنا ہے نا، یاد ہے نا، وہ کھڑی ٹوپی اور شیروانی پہنے ہوئے، کیا فتویٰ دیا کہ یہودی، شرم نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں آتا، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہو کر کے موحد کو کہیے یہودیوں کا امام ہے، یہودی نے جمعہ کی نماز پڑھائی، قیامت دن کیا جواب دے گا یہ انسان؟ صرف سیاست اور سلفیت سے نفرت، کتاب و سنت کی دعوت کا دشمن، یہ ہے اصل میں۔ ورنہ کوئی عقل مند انسان عرفات کا امام جو نماز پڑھا رہا اس کو ہی نہیں کہے کہ بھائی یہودی مثال امامت کر رہا ہے، اس لیے سارے حاجیوں کو چاہیے کہ اپنی نماز دہرا لے، ورنہ کسی کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ امام یہودی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی زیادتی ہے اور کس قدر حماقت،
اور یہ تعصب جو ہوتا ہے نا یہاں سے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حرفات کے میدان میں بھی وہ تعصب کھٹتا نہیں، اس قدر یہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اپنے فکر کی تعصب میں جیسے بنی اسرائیل کے دل میں بچڑے کی محبت پیوست کر دی تھی، ایسے ان کے دلوں میں بدعت کی محبت پیدا کر دی ہے، سمجھ گئے نا، اپنی سیاست کی محبت پیدا کر دی ہے اور پیوست اللہ کر دیا تو اللہ ایک قسم کا اللہ کا کیا سزا ہوتا ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ جیسے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو ان کے دل میں کس کی محبت پیدا کر دی؟ وَأُشْرِبُوا، گھول کر کے پلا دیے گئے، کیا پلا دیے؟ بچڑے بابا کی محبت۔ تو یہ جہاں انسان کتاب و سنت چھوڑتا ہے تو کسی نہ کسی بابا کی محبت اللہ پر، تم نے اللہ کو چھوڑا، نبی کو چھوڑا، تب چلو تمہارے دل میں غیر اللہ کی محبت۔ آج دیکھتے نہیں کتنی ایک بڑی قوم ایسے ہے جو اللہ کو چھوڑے، رسول کو چھوڑے، بیوی کو چھوڑے، اولاد کو چھوڑے، تو ان کے دلوں میں سب سے بڑی محبت اللہ نے کتے کی پیوست کر دی ہے۔ کتا گود میں ہو، بچہ بیبی ہوم میں ہو، سمجھ کیوں؟ سوچو ذرا سا، ایک ہی اسکریم کا ڈبہ ہوگا، ایک چمچہ اپنا کھایا اور اگر کتا منہ کھلائے تو پہلے کتے کو گرا پھر وہی چمچہ خود کھائے، یہ کیا ہے؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، انسان کے گناہوں اور اس کے منکرات کی جو سزا دیتا ہے اللہ، ایسا نہیں صرف زلزلہ کوئی آفت آئے، ایک بڑی محبت ہے کہ اللہ غیر اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پیوست کر دے۔ تو یہی آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کی دلوں میں کچھ اللہ تعالیٰ یہی بطور عذاب کے غیر اللہ کی محبت، اللہ نے اپنی محبت لے لی، رسول کی محبت لے لی، ایمان کی محبت لے لی، دین اور آخرت کی فکر اٹھا لی اور مخلوق کی محبت ان کے دلوں میں پیوست کر دی۔ اس سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے۔ بہرحال ثم وقفا، پھر ایک وقوف کیا، وَأَنَا وَأَصْحَابُ اللِّ، انہوں نے وقوف کیا، ہم بھی کیے اور کچھ اور ہمارے ساتھی تھے جو عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کے ساتھ وقوف عرفہ کر رہے تھے۔ حَتَّى أَفَاضَ الْإِمَامِ، یہاں تک کہ امام واپس لوٹنے لگا تو ہم لوگ بھی واپس لوٹے۔ حَتَّى انتہى إِلَى الْمَضِيقِ، یہاں تک کہ جب عرفات سے نکلے اور مزدلفہ آنے لگے تو مزید ایک جگہ تھی، ایک ٹیلا تھا جہاں سے تھوڑی سے راستہ تنگ تھا، پہاڑ کاٹ تھا، تو انہوں نے فوراً اپنے اونٹ کو بیٹھا دیا۔ اپنے اونٹ کو کس نے؟ عبداللہ بن عمر، اپنے اونٹ کو بیٹھا دیا۔ جب استاد نے بیٹھا دیا فَأَنَخْنَا مَعَهُ، تو ہم لوگوں نے بھی اپنے اونٹ کو بیٹھا دیا۔ استاد کی الفت محبت، وہ بھی عبداللہ ابن عمر جیسا استاد، نصیب والے۔ کہتے ہیں فَأَنَخَا، انہوں نے بیٹھایا، فَأَنَخْنَا، ہم نے انہیں کے ساتھ اپنی سواری بیٹھا دی۔ یہاں تک وَنَحْنُ نَحْسَبُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَن يُصَلِّيَ، ہم لوگ سمجھے شاید ہمارے استاد نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے چونکہ مغرب کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی نا، عرفات سے انسان جب نکلے گا تو مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا۔ اللہ رسول نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، کہاں پڑھی؟ آ کر کے جمع بین صلاتین کیا مزدلفہ میں آ کر کے مشعر حرام میں۔ تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے استاد جو ہیں وہ مغرب کی نماز پڑھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم بھی ان کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ فقال غلامہ الذی یمسک راحلتہ، تو ان کے غلام نے کہا جو نکیل پکڑ کر کے چل رہا تھا، ہم لوگوں سے کہا انہ لا یرید الصلاۃ، آپ لوگ اپنی اپنی سواری پر بیٹھے رہیں، آپ لوگ ان کے پیچھے نہ جائیں، یہ نماز نہیں پڑھنے آ رہے ہیں۔ آئی بات سمجھے نا، یہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں آپ کے استاد نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ لکنہ ذکر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما انتہى الى هذا المکان، بلکہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم لوگ حجۃ الوداع میں جا رہے تھے عرفات سے مزدلفہ کی طرف، جب اس مقام پر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے سواری روک کر کے یہاں استنجا کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ استنجا کیا تھا۔
تو جب بھی ہمارے استاد یہاں آقا گزرتے ہیں استنجا نہ بھی ہو تو بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر، چلو کم سے کم نبی یہاں بیٹھے تھے، ہم بھی یہاں تھوڑی دیر بیٹھ لیتے، پھر اس کے بعد جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فَهُوَ يُحِبُّ أَن يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، کوشش تو ہی کرتے ہیں کہ یہ بھی یہاں اپنا استنجا وغیرہ کر لیں تاکہ نبی کی ظاہری اتباع اللہ قضاء حاجت میں بھی ہو جائے۔ یہ کس کا طریقہ تھا؟ عبداللہ ابن عمر کا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ امام منذری کہتے ہیں یہ تو ہم نے چند مثالیں نقل کیا، لیکن عبداللہ ابن عمر کے علاوہ صحابہ کرام کے بہت سارے عجیب و غریب واقعات ہیں، بڑے اہم داستانیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ کس کے ہیں؟ اتباع میں نبی علیہ السلام کے اتباع کے جو طریقے اور جو محبت کا اظہار اور جو اتباع والہانہ انداز میں صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا، دنیا میں شاید اس طرح سے کوئی نہ کر سکے۔ صرف ایک چیز بتاؤ، ہم نے کئی مرتبہ بتایا ہوگا کہ ترمذی شمال ترمذی کی حدیث، جب نبی علیہ السلام پیچھے پھر جا رہے تھے، اب صحابی کے نام داستان بتا بہت لمبا ہو جائے گا، ان کی لنگی ٹخنے چادر ٹخنے کے نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ لنگیاں ٹخنے کے نیچے، لنگی کہتے ہیں کہ چادر، آپ لوگ چادر کہتے ہوں گے، ہاں چادر، ہمارے یہاں چادر اوڑھنے کو کہتے ہیں، لیکن کچھ لگے جہاں چادر پڑھنے کو، ہاں یہ ٹخنے کے نیچے تھے۔ مست چلے جا رہے ہیں صحابی، اپنا کچھ تصویر کہتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کچھ نہیں پتا تھا پیچھے کون ہے۔ نبی علیہ السلام پیچھے سے آئے، ان کی لنگی کو اٹھا لیا۔ اب ذرا اندازہ لگائے کسی چلتے ہی آدمی کو پیچھے سے لنگی باہر لگا دے کیا حشر ہوتا ہے۔ پیچھے پلٹ غصے میں دیکھے تو اللہ کے رسول تھے، بالکل ٹھنڈے پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا ارفع ازارک فإنہ انقی واتقی وابقی، ہاں اپنے ادار کو ذرا اٹھا لو، ٹخنے کے اوپر پہنو لنگی، اور تین فائدے ہوں گے، فإنہ انقی واتقی وابقی۔ اللہ یہ ہے میرے بھائی، ارفع ازارک فإنہ انقی واتقی وابقی۔ اگر اپنی لنگی اوپر اٹھا لو گے تو تین فائدے تمہیں حاصل ہوں گے۔ نمبر ایک، تمہاری لنگی بالکل صاف ستھری رہے گی، کیچڑ دھول مٹی نہیں لگی۔ نمبر دو، واتقی، اور دل میں تقویٰ کا بہت بڑا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ آج کیا کہتے ہیں، اتنا لمبا کندورا ہو بھائی دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ اگر تقویٰ ہوتا تو کبھی حرکت ہی نہ کرتے، تقویٰ نہیں، اسی لیے سنت کے خلاف کر رہے ہو۔ فإنہ اتقی، اس سے تقویٰ بہت زیادہ دل میں پیدا ہو جائے گا۔ نمبر تین، وابقی، اٹھا لو میاں، اس سے تمہاری چادر تمہاری لنگی زیادہ دن تک صحیح سالم رہے گی۔ کیوں؟ دھول میں لٹکتی مٹی میں جاتی ہے تو کبھی کانٹے میں پھنس گئی، کبھی پتھر میں پھنس گئی، اور کبھی دھول مٹی گندگی میں ایسا ملوث ہو سکتا ہے سڑ جائے ہو۔ لیکن اگر دھول مٹی کانٹے سے بچی رہے گی تمہاری لنگی زیادہ دن تک محفوظ رہی۔ اللہ کے رسول نے تین فائدے بتائے، لیکن پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ انما ہی بردۃ، یہ چند ٹکے کی لنگی ہے، اگر پھٹ جائے تو کیا نقصان ہوگا۔ یعنی انہوں نے ان تین چیزوں تینوں فائدے پہ نگاہ نہ ڈالی، فإنہ انقی واتقی وابقی۔ انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ انما ہی بردۃ، یہ چند ٹکے کی چادر ہے، پھٹ جائے گی دوسری لے لیں گے۔ اللہ رسول فرمایا اچھا اسی لیے تم نہیں اٹھا رہے ہو؟ اچھا بتاؤ، اما لک فی اسوۃ حسنہ، چھوڑو، اگر تم لنگی اٹھا لو تو میری سنت پر عمل ہو جائے گی، کیا یہ بھی معمولی چیز ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے اتباع۔ اتباع کا جہاں تذکر آیا اللہ سے بس بس بس، راوی کہتے ہیں اس کے بعد سے زندگی میں کبھی ان کی لنگی ٹخنے کی نیچے نہیں گئی۔ یہ اتباع تھی۔ اللہ رسول نے دنیاوی فائدہ پہنچایا،
بتائیں اگر تم لنگی اونچی کر لو گے تو تمہاری لنگی زیادہ دن تک باقی رہے گی، دل میں تقویٰ بھی آ جائے گا اور صاف بھی زیادہ رہے گی، لیکن اس پر بھی اللہ کے رسول پھٹ جائے تو نہیں لے لیں گے، چند ٹکے تو ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا چند ٹکے کے پیسہ ہے لے لو، لیکن ذرا بتاؤ میری نصیحت قبول کر لو گے تو تمہاری لنگی میری سنت کے مطابق پہنی ہو جائے گی، کیا میری سنت بھی معمولی ہے، میرا اسوہ بھی معمولی ہے؟ بس اللہ کے رسول بس ایک جملے نے زندگی بھر کی اصلاح کر دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ جب مکے والوں ان کے خاندان کے لوگوں نے کہا یہ تم آدھی ٹانگ کی ازار پہنے ہو، یہ یہاں نوجوانوں کا فیشن کے خلاف ہے، ہم یہی پہنیں گے، ہمارے نبی ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ اچھا ایسا کرو اس کو نکال کے رکھ دو، ابھی میں دیتا ہوں جو لمبی ہے، اور یہ نبی کو دکھلانا ہے تو نبی کے پاس جانا تو اپنی لنگی وہ چھوٹا نصف پڈلی والی ازار پہن لے گا۔ تو کیا کہا؟ خبردار بھائی حکم، خبردار میرے قوم کے لوگوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کے سامنے رہیں تو کچھ اور بن کر کے رہیں اور نبی کے پیٹھ پیچھے رہیں تو کچھ اور بن جائیں۔ جیسے نبی کے سامنے ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں، ہزاروں کوس دور بھی انہی کی اتباع ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو دوستو امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اتباع رسول کے جو واقعات ہیں صحابہ کے ایک دو ہزاروں ہیں، لیکن ان کا بیان مشکل ہے۔ کتب سیر کے اندر صحابہ کی سیرتوں میں اور خصوصاً جو محدثین آثار صحابہ پر کتابیں لکھی ہیں ان کے اندر ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ ابھی تو اتباع سنت تھی نا، سنت کی چھوڑنے، اور آج کا جو سب سے محبوب عمل لوگوں کا ہے بدعت پر عمل کرنا۔ آج سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ بہترین محبوب عمل بدعت۔ کیوں؟ بدعت میں رنگینیاں بھی ہوتی ہیں، کھانا بھی ہوتا ہے، تکے کباب بھی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کچھ اور سب ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ امام منذری رحمۃ اللہ جیسے بتایا اس کتاب کی خوبی ہے، ایک ترغیب بھی اور ترہیب بھی۔ پہلے تو رغبت دلاتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، اجر و ثواب کی باتیں کرتے ہیں کسی چیز کی، پھر اس کے بعد وہ حدیثیں نقل کرتے ہیں جس میں اس سنت کے یا اس عمل کے چھوڑنے کا برا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔